بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم سوالات اور جوابات کے سیشن میں ایک سوال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ خارج کون ہے، خارجی کون ہے۔ خارجی منحرف فرقوں میں سے ہیں، جیسا کہ نصوص اور علمی اجماع میں ثابت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 6934 اور مسلم کی حدیث ہے 1068 نے بصیر بن عمرو سے روایت کیا کہ میں نے سہل بن حنیف سے کہا، کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خارجی کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اسے کہتے ہوئے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کیا، اور وہاں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن وہ ان کے گربانوں سے نہیں نکلیں گے، جو اسلام سے اور اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ابن ماجہ 173 حدیث نے ابن ابی اوفی سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خارج جہنم کے کتے ہیں۔ اس حدیث کو البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اس صحیح قرار دیا ہے۔ کیا خارج کافر ہیں؟ یہ بھی ایک اس میں سوال کیا جاتا ہے۔ خارجی وسوسوں اور خواہشات اور بدعت کے پیروکار ہیں، جو اہل سنت اور جماعت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، لیکن ہم ان کو ان کی بدعت کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ ان کے برعکس جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ خارجی ہیں۔ شافعی اور ان کے ساتھی علماء کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ خارجی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس کا اطلاق قادریہ اور مطلع کے اکثریت اور خواہشات کی پیروی کرنے والے دوسرے گروہوں پر بھی ہوتا ہے۔ شرح مسلم 160۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ خارجی جنہوں نے انحراف کیا، جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کا حکم دیا، اور جن سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو براہ راست آنے والے خلفاء میں سے ایک تھے، اور جن کو صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد آنے والے علماء اسلام نے متفقہ طور پر جنگ کرنے پر اتفاق کیا۔ انہیں حضرت علی ابن ابی طالب، سعد ابن ابی وقاص اور دیگر صحابہ نے کافر قرار نہیں دیا، بلکہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ان سے لڑتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اور اس وقت تک جنگ نہیں کی جب تک کہ انہوں نے ان کے ظلم اور جارجیت سے بچنے کے لیے ان سے جنگ کی۔ اس لیے نہیں کہ وہ کافر تھے، اس لیے انہوں نے ان کی عورتوں کو اسیر نہیں کیا اور نہ ہی ان کا مال غنیمت کے طور پر چھین لیا۔ یہ ریفرنس ہے مجمع الفتاوی 282۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگرچہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ معتزلہ اور دوسرے گروہوں کے ساتھ بحث کے تناظر میں بعض علماء اپنے دلائل کی تردید کرتے ہوئے وقت لفظ کفر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دلائل سے مراد کافر ہے۔ لا محالہ کفر کو تشکیل دیتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ خود کافر تھے، کیونکہ کسی قول سے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس نظریے کے حامل کی طرف منسوب ہو۔ مزید برآں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے قول کی تائید کے لیے شرعی ثبوت موجود ہے، حالانکہ وہ غلط ہیں اور گمراہی میں پڑ رہے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن صالح المحمود رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، کیا خارجی کافر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کافر ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ان کو کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ کافر ہیں؟ فرمایا وہ کفر سے بھاگے، لیکن دوسروں کو کافر کہنے کی بدعت میں پڑ گئے۔ ہم دوسروں کو کافر اور اس طرح کا لیبل لگانے کی بدعت میں نہیں پڑیں گے۔ یہ صحیح قول ہے انشاءاللہ، اگرچہ ان کی بدعت کو بدعت سے تعبیر کیا جائے جو کفر ہے۔ خوارج کی بتیت ان کی اعتراض میں سے یہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھنا ہے تو گھٹتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کسی فرض کو ادا نہ کرنا کفر ہے، سو سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کفر ہے۔ وہ ان مسلمانوں سے لڑنے پر یقین رکھتے ہیں جو ان سے متفق نہیں ہیں۔ تو دوستو، اللہ بہتر جانتا ہے
دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور سنت رسول کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔